چینل کہانی ٹیوب میں آپ کا سواگت ہے۔ ایک انجان شہر سے لگے ایک گاؤں کے آخر میں گہرا اور گھنا جنگل تھا جسے اندھیر ون کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بچپن سے ہی بڑے بوڑھے اس جنگل کے قریب نہ جانے کی ہدایت دیتے تھے۔ کہتے تھے وہاں روحوں کا پہرا ہے اور جو بھی اس جنگل میں گیا کبھی واپس نہیں لوٹا۔ شہر سے آئے 4 دوست سمر، روہن، پریا اور میرا ان سب کہانیوں کو صرف وہم سمجھتے تھے۔ وہ ماڈرن تھے اور ان باتوں پر یقین نہیں کرتے تھے۔ ایک دن پارٹی میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اندھیر ون کے راز کو کھولیں گے اور ثابت کریں گے کہ یہ سب صرف جھوٹ ہے۔ ایک دن رات کے وقت اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہ جنگل کی طرف نکل پڑے۔ جیسے ہی انہوں نے جنگل کے اندر قدم رکھا ایک عجیب سی خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ ہوا میں ایک سڑی ہوئی بدبو تھی اور پیڑ ایسے جھکے ہوئے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں۔ وہ لوگ جنگل کے اندر چلتے گئے۔ ٹارچ کی روشنی میں انہیں پیڑوں کی شاخائیں انسانی ہاتھوں جیسی لگ رہی تھی۔ اچانک انہیں پیڑوں کے پیچھے سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ یہ کسی جانور کی آواز ہوگی، لیکن آواز اتنی درد بھری تھی کہ ان کے دل دہل گئے۔ روہن نے ہمت کی اور اس طرف جانے لگا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ سمر نے اسے روکا، مت جاؤ روہن، یہ ٹھیک نہیں لگ رہا، لیکن روہن نہیں مانا۔ جیسے ہی وہ تھوڑا آگے بڑھا ایک زور کی چیخ کی آواز آئی اور اس کی ٹارچ زمین پر گر گئی۔ روہن غائب ہو چکا تھا۔ باقی تینوں دوست خوف سے کانپ رہے تھے۔ پریا نے زور سے روہن کا نام پکارا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ اندھیرے میں انہیں محسوس ہوا جیسے ان کے ارد گرد کوئی گھوم رہا ہے۔ پیڑوں کی شاخائیں زور زور سے ہلنے لگیں جبکہ ہوا بالکل ٹھہری ہوئی تھی۔ اچانک انہوں نے اپنے سامنے ایک لمبی پتلی پرچھائی دیکھی جو انسانی شکل کی نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ لمبے تھے اور اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے ایک عجیب سی ہنسی ہنسی جو ان کے دماغ میں گھس گئی۔ میرا چیخی، بھاگو یہاں سے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ وہ لوگ الٹے پیر بھاگے لیکن وہ پرچھائی ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ جنگل کے پیڑ ان کا راستہ روکنے لگے۔ کبھی پیڑوں کی شاخائیں انہیں پکڑنے کی کوشش کرتی تو کبھی زمین سے نکلنے والی جڑیں ان کے پیروں میں پھنس جاتی۔ میرا لڑکھڑا کر گر گئی۔ جیسے ہی سمر اسے اٹھانے کے لیے جھکا، اس پرچھائی نے میرا کو اپنی لمبی انگلیوں سے پکڑ لیا۔ میرا کی آنکھوں میں خوف اور بے بسی تھی۔ ایک اور دردناک چیخ اور میرا بھی روہن کی طرح غائب ہو گئی۔ اب صرف سمر اور پریا بچے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری ہمت اکٹھی کی اور بھاگنے لگے۔ انہیں اب یقین ہو چکا تھا کہ یہ کوئی جانور نہیں بلکہ کوئی شیطانی طاقت ہے۔ جنگل اور بھی زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں ایک چھوٹی سی روشنی دکھی جو شاید جنگل سے باہر نکلنے کا راستہ تھا۔ وہ اس طرف بھاگے لیکن انہیں پیچھے سے سانسوں کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ پرچھائی ان کے بہت قریب آ چکی تھی۔ اچانک پریا کے پیروں میں کچھ پھنسا اور وہ گر گئی۔ جب تک سمر اسے اٹھاتا اس پرچھائی نے اسے پکڑ لیا۔ پریا کی آنکھوں میں آخری بار سمر کے لیے محبت اور خوف تھا۔ ایک سرد چنگاری اور وہ بھی غائب ہو گئی۔ سمیر اکیلا بچ گیا تھا۔ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک پرانے مندر کے اندر پایا جو جنگل کے اندر چھپا ہوا تھا۔ دیواریں خون سے رنگی تھیں اور ہوا میں عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ اس اندھیر ون کا قیدی بن چکا ہے۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی امید نہیں تھی، صرف خوف اور عذاب کا انتظار تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ کبھی واپس نہیں لوٹے گا، جیسے اس سے پہلے والے لوگ نہیں لوٹے تھے۔ سمیر نے جب آنکھیں کھولی تو مندر کی چھت سے ٹپ ٹپ گرتا ہوا خون اس کے چہرے پر گرا۔ اس نے اوپر دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔
چھت سے اس کے تینوں دوستوں کی لاشیں لٹکی ہوئی تھی، لیکن ان کے جسم پر ایک خراش تک نہیں تھی، صرف ان کی آنکھیں سفید ہو چکی تھی، جیسے ان کی روح نچوڑ لی گئی ہو، اور پتہ نہیں کہاں سے ان کے شریر سے خون ٹپک رہا تھا۔ مندر کے بیچ میں ایک پرانا کالا چراغ جل رہا تھا، جس کے دھوئیں سے وہی ڈراؤنی پرچھائی دوبارہ بننی شروع ہو گئی۔ اس بار وہ پرچھائی صاف تھی۔ وہ ایک پرانا تانترک تھا، جس کا آدھا چہرہ گلا ہوا تھا اور آنکھوں کی جگہ صرف گہرے گڈھے تھے۔ وہ تانترک دھیمی لیکن بھاری آواز میں بولا، مجھے جسم نہیں، مجھے ڈر چاہیے۔ جتنا تم ڈرو گے اتنی میری طاقت بڑھے گی۔ سمر نے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن مندر کے دروازے پر ہزاروں کالی چیونٹیاں اور سانپ پیدا ہو گئے، جنہوں نے راستہ بند کر دیا۔ تانترک نے سمر کے کان کے پاس آ کر سرگوشی کی، تمہیں لگتا ہے تم بچ سکتے ہو؟ تمہارے دوست مرے نہیں ہیں، وہ اب میرے لشکر کا حصہ ہیں۔ تبھی سمر نے دیکھا کہ روہن، پریا اور میرا کی لاشیں نیچے اتری اور کسی روبوٹ کی طرح ٹیڑھی میڑھی چلتی ہوئی سمر کی طرف بڑھنے لگی۔ ان کے منہ سے کالی رال ٹپک رہی تھی۔ سمر نے پاس پڑے ایک بھاری پتھر کو اٹھایا اور مندر کے اس چراغ پر دے مارا۔ جیسے ہی چراغ بجھا، ایک کان پھاڑ دینے والی چیخ گونجی۔ مندر کے دروازے لرزنے لگے۔ اس پرچھائی کا جسم دھوئیں کی طرح پھٹنے لگا۔ سمیر نے موقع دیکھا اور ان زندہ لاشوں کے بیچ سے نکل کر باہر جنگل کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے اسے اپنے دوستوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، سمر ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ لیکن سمر نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ سمر پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے آخرکار جنگل کے باہر سڑک پر پہنچ گیا۔ صبح کی پہلی کرن نکل رہی تھی۔ ایک ٹرک والے نے اسے دیکھا اور گاڑی روک دی۔ سمر بری طرح کانپ رہا تھا اور بولنے کے قابل نہیں تھا۔ ٹرک والا اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد سمر سے کہا، آپ سیف ہیں، پر آپ کے ہاتھ پر یہ نشان کیسا ہے؟ سمر نے اپنا بازو دیکھا۔ وہاں کسی نے ناخنوں سے گہری خراشیں بنائی تھی اور ان ناخنوں کے نشان کے اندر سے وہی کالے چیونٹیاں نکل کر اس کی کھال کے اندر جا رہی تھی۔ سمر نے شیشے میں دیکھا تو اس کی اپنی آنکھیں بھی اب دھیرے دھیرے سفید ہو رہی تھی۔ جنگل سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اگر جسم واپس آ بھی جائے تو روح وہیں رہ جاتی ہے۔ اندھیر ون کی وہ شیطانی طاقت اب سمر کے اندر شہر پہنچ چکی تھی۔ رات کے 2 بجے تھے۔ سٹی ہاسپٹل کا وارڈ نمبر 4 خاموش تھا، سوائے سمر کی سانس لینے کی بھاری آواز کے۔ نرس نے جب اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے پردہ ہٹایا تو اس کی چیخ حلق میں ہی پھنس گئی۔ سمر بستر پر نہیں تھا، وہ کمرے کی چھت سے چپکا ہوا تھا۔ اس کا جسم کسی مکڑی کی طرح تھوڑا ٹیڑھا ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کی خراشوں سے نکلنے والی کالی چیونٹیاں اب پورے کمرے کی دیواروں پر پھیل چکی تھی۔ نرس کے بولنے سے پہلے ہی سمر نے چھت سے چھلانگ لگائی اور اس کی گردن دبوچ لی۔ اگلے ہی پل ہاسپٹل کی ساری لائٹیں گل ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی پورے شہر میں خوف پھیل گیا۔ ہاسپٹل میں کام کرنے والے 10 لوگ غائب تھے اور جو ملے ان کی آنکھیں سفید تھیں اور وہ کسی پر بھی حملہ کر رہے تھے۔ یہ کوئی وائرس نہیں تھا، یہ وہی اندھیر ون کی پرانی روح تھی جو اب ایک سے دوسرے جسم میں ٹرانسفر ہو رہی تھی۔ سمر اب انسان نہیں رہا تھا، وہ اس تانترک کا نیا موہرا بن چکا تھا۔ وہ شہر کی سب سے اونچی عمارت پر کھڑا تھا اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والی کالی دھواں شہر کی ہوا میں گھل رہا تھا۔ شہر کے کونے میں ایک پرانے بابا رہتے تھے جسے لوگ بابا کریم کہتے تھے۔ وہ جنات اور پر اثر چیزوں کا علم رکھتے تھے۔ اس نے جب آسمان کے بدلتے رنگ کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ اندھیر ون کا قیدی کھل چکا ہے۔ بابا نے سمر اور اس کے بچے ہوئے سبھی دوستوں کے گھر والوں کو بلایا اور کہا، جو تمہارا بیٹا لے کر آیا ہے وہ موت سے بھی بدتر ہے۔ وہ اپنے ساتھ سیاہ روح لایا ہے۔ اگر آج رات چاند ڈوبنے سے پہلے اسے ختم نہ کیا گیا تو یہ شہر کل صبح نہیں دکھے گا۔ بابا کریم اور کچھ ہمت والے لوگ ہاسپٹل کی طرف بڑھے جہاں سمر نے اپنا ٹھکانہ بنایا تھا۔ ہاسپٹل اب کسی مندر جیسا لگ رہا تھا۔
دروازوں پر وہی خونی نشان بننے لگے تھے جو سمر نے جنگل میں دیکھے تھے۔ جب وہ ٹاپ فلور پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سمر کے ارد گرد اس کے وہی 3 دوست روہن، پریا اور میرا کھڑے تھے۔ ان کے جسم اب گل چکے تھے لیکن وہ اب بھی چل رہے تھے۔ بابا کریم نے ایک پرانا طلسمی خنجر نکالا اور چلا کر کہا، سمر، اپنی روح کو پہچانو، اس شیطان کو خود پر حاوی مت ہونے دو۔ بابا کی آواز سن کر سمر کی سفید آنکھوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اسے اپنے دوستوں کی ہنسی اور جنگل کی وہ خوفناک رات یاد آئی۔ اس کے اندر کی انسانیت نے آخری بار سر اٹھایا۔ بابا، مجھے ختم کر دو، میں اسے نہیں روک سکتا، سمر درد سے چلایا۔ تانترک کی روح نے سمر کے جسم کو جھٹکا دیا اور بابا پر حملہ کرنے کے لیے بڑھا، لیکن سمر نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گلا پکڑ لیا۔ وہ خود کو روک رہا تھا۔ بابا کریم نے موقع دیکھ کر وہی طلسمی خنجر سیدھا سمر کے دل میں اتار دیا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کالا دھواں سمر کے جسم سے نکل کر چیختا ہوا ہوا میں بکھر گیا۔ ہاسپٹل کی دیواروں سے کالی چیونٹیاں غائب ہونے لگیں۔ سمر، روہن، پریا اور میرا، چاروں کے جسم اب سکون سے زمین پر پڑے تھے۔ ان کی آنکھیں اب سفید نہیں تھیں بلکہ بند تھیں، ہمیشہ کے لیے۔ شہر بچ گیا تھا لیکن سمر کی قربانی کے ساتھ۔ پولیس نے کیس بند کر دیا، لیکن آج بھی اگر کوئی اس ہاسپٹل کے وارڈ نمبر 4 کے پاس سے گزرتا ہے تو اسے دروازوں کے پیچھے سے ہزاروں چونٹیوں کے رینگنے کی آواز آتی ہے، اور لوگ کہتے ہیں اندھیر ون اب بھی وہی ہے، نئے مسافروں کا انتظار کرتا ہوا۔